دیکھو بیماری آئے نا شکوہ مت کرنا، صبر کرنا۔ فضیلت سنو، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں۔ پھر اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا، اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں۔ ارے کمال ہو گیا، بیماری آئی، بیماری جب جاتی ہے تو گناہوں سے بھی پاک کر کے جاتی ہے۔ صرف ایک ہی تو کنڈیشن ہے، صبر کرنا۔ بیماری آئی صبر کرنا، ہاں کسی سے بات نہ کریں، شکوہ نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا تیری مہربانی، ہاتھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، اے اللہ آنکھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، اے اللہ گردوں میں پرابلم ہے میرا باقی جسم تو سلامت ہے، یہ بھی تیری مہربانی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں، کیونکہ یہ بیماری تو ہمارے گناہ معاف کروانے آئی تھی، مگر افسوس یہ ہے کہ جو گناہ معاف کروانے والا کام ہمارے ساتھ ہوا اس میں بھی ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور شکوے شکایات کی۔ سنو سنو، اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تو صرف بیماری کی بات ہوئی نا، اب آؤ اگر کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کے پیسے کم ہو گئے، کسی کی جان و مال کا کوئی نقصان ہوا، کوئی آگ وغیرہ لگ گئی، سنو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پھر حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھتے ہو اس کا مطلب؟ اللہ فرما رہا ہے مجھے حیا آئے گی کہ اپنے بندے سے اب کیا حساب لوں۔ جب آزمائش بھیجی تھی تو اس نے صبر کیا تھا، اس نے شکوہ نہیں کیا تھا۔ خدا کی قسم میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا کوئی نقصان ہو جائے اور قیامت کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھولا جائے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑے، مجھے بتاؤ یہ دنیا کے حساب نقصان کی کیا حیثیت ہے اگر ادھر بخشا جائے۔ سنو تو صحیح، رب فرما رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ ارے یہ ساری دنیا کی دولت، یہ ساری دنیا کی آسائش ایک طرف، اگر قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی مل جائے، اللہ بلا حساب جنت میں داخل کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ مگر آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر امتحان آتا ہے وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ ہاں ہمیں اللہ کریم کی طرف سے آزمائش ہمیشہ تھوڑی آتی ہے۔ اگر اپنی زندگی کا ہم پورا عرصہ کیلکولیٹ کریں نا کہ بھئی 40 سال کا کوئی بندہ ہو گیا تو کتنے دن ہوئے 40 سال میں؟ ٹھیک ہے، ایک بار کبھی بیٹھ کے اکیلے میں حساب کرنا، اتنے ہزار دن میں نے دنیا میں گزارے، کتنے دن بیمار رہا؟ تو شاید چند دن، 100 دن، 50 دن، 200 دن بنیں گے۔ کئی ہزار دنوں میں سے اگر چند دن اللہ نے مجھ پر آزمائش ڈالی تو ہزاروں دن راحت بھی تو ڈالی نا، صحت بھی تو عطا فرمایا۔ اتنے دن جس رب نے چھاؤں میں کھڑا کیا، اگر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ آئی ہے تو مجھے شکوہ نہیں کرنے چاہیے۔ یاد رکھنا، ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر دھوپ کے بعد چھاؤں ہے۔ اگر تم انتظار کرو گے تو رب ایسی رحمت تم پر نازل کرے گا، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ قرآن میں رب نے وعدہ کیا ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مگر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے ہم یہ ساری باتیں بھول کر بس شکوہ، شکایات اور پریشانی میں چلے جاتے ہیں۔ ارے آپ اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھ لو، اللہ کی طرف سے یہ سمجھ لو کہ میرے گناہ معاف کروانے، میرے درجات بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ اچھا اب ایک اور بات، اب شیطان بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو دین کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، اور مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ سنو سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں کہتے کہ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے آقا نے کم و بیش 1450 سال پہلے یہ مسئلہ سالو کر دیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر ہیں؟ گلی مکاتی نا، پنجابی بیچ کہتے ہیں نا، گالی ختم، بات ہی ختم کر دی۔ حضور یہ بتائیں سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ پیارے آقا نے فرمایا انبیاء پر۔ اللہ اکبر، اللہ کے سب سے قریب تو انبیاء ہیں نا، انبیاء پر۔
پھر ان لوگوں کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ سنو اب اگلا جملہ، بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ گویا اللہ کی یہ رحمت ہے کہ بندہ بڑا نیک ہو رہا ہے، رب چاہتا ہے کہ اس بندے پر آزمائش بھیجوں، میرا نیک بندہ صبر کرے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور میرے پاس آئے تو اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھنا اب جو میں نے ایک سوال قائم کیا تھا نا کہ یار میں تو دین کے قریب، میں تو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک کے بعد ایک آزمائش آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اب ایک اور حدیث سن لو، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار، ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، تو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، سننا ذرا غور سے، اللہ عز و جل جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ سوال ہے نا کہ میں اللہ دوست بھی بنا رہا ہے، اللہ کریم اس پر محبت بھی فرما رہا ہے اور آزمائشیں بھی بھیج رہا ہے۔ دوست پر آزمائشیں کون بھیجتا ہے؟ دوست کو تو راحتیں ڈالی جاتی ہیں۔ ہائے ہائے، اب یہی تو امتحان ہے، یہی تو چیک ہے۔ سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے نا، وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اے میرے رب عز و جل، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، تو جلد ہی تجھے دے دوں گا اور اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی یہ ذہن میں خیال مت لانا کہ یار میں دین میں قریب آ رہا ہوں، میری آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، سمجھ لو امتحان شروع ہو گیا ہے، ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے، اب اس ٹیسٹ میں مجھے کامیاب ہونا ہے اور اللہ کے مزید قریب جانا ہے۔ زندگی میں جو گناہ ہو گئے ہیں یہ میرے گناہوں کا انشاءاللہ کفارہ بن جائے گا، میرے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ سے عرض کرنا، اے مولا میں تیری رضا پر راضی، میں تیرے فیصلوں پر راضی، اب تک جو دیا تھا تو نے دیا تھا، یہ سب کچھ تیرا ہے، اے رب جب تو واپس لے گا میں اس پر راضی۔ جب یہ ثابت قدمی نصیب ہو گئی پھر دیکھو غیب کے خزانوں سے کیسا آپ کے دل پر سکینہ اترے گا، پھر کیسا آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مصیبتیں آ چکی اور آنے بھی والی ہیں، پہلے ذہنی طور پر تیار رہنا، مگر صبر کرنا۔ یہ چند دنوں کی، چند گھنٹوں کی، چند لمحوں کی مصیبت ہے، مگر یہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گی۔ رب کریم صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پرابلم آتی ہے، ہم ساری دنیا سے کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ پرابلم ہو گئی، نہیں، ساری دنیا میں سے کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اس سے بات کرو نا جو مسائل کو حل کرنے والا ہے، اس سے عرض کرو نا جو مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ ادھر ادھر جانے کی بجائے پرابلم یہ ہے جب بھی مشکل آتی ہے ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے۔ جاؤ اس کے پاس جو حل المشکلات ہے، جو مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں فریاد کرو۔ وہ شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں نا، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے جو اپنی پرابلمز کے لیے دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں۔ ارے اگر پکارنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پکارو، التجا کرنی ہے تو اللہ کے حبیب سے عرض کرو نا۔ شاعر لکھتے ہیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لو لگائیں۔ دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں رکھا، لیکن ہم دنیا والوں کو بتا کر اپنے صبر کا ثواب بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آج مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہیں، لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو صبر کا دامن تھامنے کی بجائے نارملی بے صبری، شکوے اور شکایات کی طرف جاتے ہیں۔ تو زندگی میں جب بھی کوئی معاملہ آئے نا، ہمیں اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ والوں کی سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور رب کریم کے جو منتخب ترین بندے ہیں، دنیا کے افضل ترین جو افراد ہیں، وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔
تو ہمیں جب بھی کوئی پرابلم آئے، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، پہلے دیکھیں اللہ والوں نے اس موقع پر کیا کیا تھا، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، تو پھر زندگی میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ آپ حسن و صورت والے بھی تھے، یعنی آپ کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت بھی بنایا تھا، اور اللہ کریم نے مال بھی بہت دیا، اولاد میں بھی کثرت دی، ویل آف لائف تھی، خوبصورتی بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ اچھا، پھر ظاہر مال تھا تو گھر بھی تھے، جانور بھی تھے۔ اس زمانے میں جو ویلتھ ہوتی تھی، جو پیسہ ہوتا تھا، وہ جانوروں کی صورت میں ہوتا تھا۔ آج کل لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں، سونا زیورات رکھتے ہیں، اس زمانے میں جانور ہوتے تھے۔ بلکہ اب بھی اگر پاکستان کے بھی آپ انٹیریئر کے ایریا میں چلے جائیں، گاؤں گوٹھ میں جائیں، تو لوگ اپنا مال و دولت سے جانور ہی خرید رہے ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہی ان کا جو ہے وہ جو بھی ان کا کاروبار ہوتا ہے اور مال ہوتا ہے۔ اب آپ پر امتحان آیا، آزمائش آئی، اور وہ آزمائش کیسے آئی کہ پہلے آپ کا مکان گرا، اور خاندان کے جتنے افراد تھے اور آپ کے بیٹے تھے، جتنے بھی آپ کے بیٹے تھے نا، وہ سب اس مکان کے تلے دب کر انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو آ کر خبر دی جاتی گئی کہ حضور آپ کا مکان گر گیا ہے، آپ کے بچے دب گئے اور دب کر ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے تھے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا وہ میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا اس نے واپس لے لیا، اسی نے دیا تھا نا۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ آپ کے جتنے جانور تھے، ہزارہا اونٹ تھے، بکریاں تھی، ریوڑ کے ریوڑ تھے، سارے جانور جو ہیں وہ مر گئے۔ کسی نے آ کر کہا کہ اب آپ کی جتنی دولت تھی، جتنے جانور تھے، وہ بھی مر گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ کا شکر بجا لاتے، کہتے یا اللہ، جو رب کا تھا اس نے واپس لے لیا، اسی کا تھا، جتنی دیر چاہا میرے پاس رہا، واپس لے لیا اس نے۔ میں اپنے رب کی رضا پر راضی، میں اس امتحان پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا کہ آپ کی تمام کھیتیاں اور جو باغات تھے، بہت بڑی زمینیں تھیں، بڑے بڑے کھیت تھے، وہ بھی سارے کے سارے برباد